کہ وہ اظہار تشکر اور دعا کے ساتھ اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی بنات سیدنا محمد۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں جو ہمیں اچھے مواقع ملتے ہیں، خوشگوار مواقع ملتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل و کرم سے ملتے ہیں۔ تو آج اس کی تقریب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ادبی حوالے سے ہے، اس کا تعلق اردو ادب سے ہے اور اردو ادب کی ترویج کے حوالے سے ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے کہ اب جو اردو ادب کی ترویج ہے اور اس کی اشاعت ہے، تو اس کی طرف توجہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ اب کراچی میں جو رہنے والے ہیں وہ جب اردو بولتے ہیں تو وہ بھی اس میں بہت ساری لڑیں۔ ہم نے جو کراچی میں وقت گزارا اور اس وقت کے اساتذہ کی خدمت میں رہے تو وہ خالص اردو بولتے، لکھنؤ کی زبان ہو، دہلی کی زبان، پانی پت کی زبان ہو، حیدرآباد کی زبان ہو۔ لیکن اب جو کراچی میں چونکہ بہت امیر نسل آ گئی ہے تو وہاں بھی لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں خواہ وہ انگریزی ملائیں گے، اور اسی طرح جو تحریر ہے تو تحریر میں بھی وہ جو خلوص کا دل ہے وہ اب اس طرح نہیں مل رہا۔ اور یہاں تو ہمارے ظاہر کے اسلام آباد میں اور علاقوں میں تو لوگوں کی اردو زبان ظاہر کی یہ دینی زبان ہے، اسلامی زبان ہے۔ تو اردو ادب کے ساتھ اردو ادب کیونکہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے اور اس قومی زبان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر میں بنیادی طور پر فارسی میں کلام کہتا تھا اور میرا رجحان تھا فارسی کی طرف تھا، لیکن جب میں کراچی گیا تو کراچی میں وہاں اردو رائج تھی اور اردو زبان کی وہاں ظاہر سے زیادہ رجحان اردو کی طرف تھا، تو ہم نے اردو میں شاعری شروع کی۔ تو یہ جو میرا کلام ہے تو مختلف مراحل سے گزرا ہے، اور جو میرا شروع کا کلام تھا جو کراچی میں نے اس کا غزل پڑھی اور وہ جو ہے وہ دور تھا جو جذبات کا دور تھا، اس دور کا کلام تقریباً ظاہر ہے۔ تو بعد میں پھر جب میں یہاں منتقل ہوا پنڈی میں کچھ رہا میں تو یہاں جو میری شاعری ہے اور یہاں کا جو کلام ہے تو منتشر پڑا ہوا تھا، تو کافی عرصے سے منتشر تھا۔ میری ریٹائرمنٹ کے بعد میری خواہش تھی کہ اس کو بڑھ کیا جائے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو بہرحال ہمارے جو بہت ہی عزیز ساتھی ہیں جناب عبد المحمود صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے دے دیں، میں اس پر کام کرتا ہوں اور اس کو مرتب کرتا ہوں۔ تو یہ ساری کوشش تو ہے بیسیکلی اس کی بیک پر اور بیک میں عبد المحمود صاحب کی کاوش ہے، یہ انہوں نے خود یہ جو کمپوزنگ ہے یہ انہوں نے کی ہے، ڈیزائننگ بھی انہوں نے کی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ امجد صاحب وہ اصل میں جو ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، تو یہ ان کی کوشش ہے، میرا تو کلام پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ
اور اس میں غزلیں بھی ہیں اور کچھ نظمیں بھی ہیں اور کچھ اس میں جو ہے مختلف اصناف کا کلام ہے، مراثر وغیرہ بھی ہیں، تاثرات وغیرہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تو میں اس موقع پر جو ہے اپنا وہ کلام جو اس میں تو نہیں آیا لیکن جو میری سب سے پہلی غزل ہے جو میں نے کہی تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری وہ غزل جو میں نے جس میں میں نے شاعری کا آغاز کیا اور یہ کافی لمبی غزل تھی، اس میں سے 4-5 شعر ہیں، یہ فارسی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درد لیمن کی شکایت ہنس خدا، درد لیمن کی شکایت ہنس خدا، کی غرودت کی حرارت ہنس خدا۔ اور اس میں شعر ہے کہ من ندانم ساقیا در چشم تو، من ندانم ساقیا در چشم تو، این خمارو این شرارت از خدا۔ من ندانم ساقیا در چشم تو، این خمارو این شرارت از خدا۔ اور اس میں ہے کہ شاہدہ در کوئی تو در روی، شاہدہ در کوئی تو در روی تو، ای ملاحت ای صباحت، شاہدہ در کوئی تو در روی تو، ای ملاحت ای صباحت خدا۔ اور دل و دل مثل آئینہ شدن، دل و دل مثل آئینہ شدن، ای بصیرت ای فراست خدا۔ اور اس کا مقطع ہے کہ چشم یا در سجدہ نیم شب، چشم یا در سجدہ نیم شب، انتظار و این حلاوت خدا۔ تو یہ میری وہ غزل ہے جو بالکل میں نے اس سے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، یہ کافی لمبی غزل ہے، بعد میں پھر اور بھی میں نے فارسی میں بہت کچھ کہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے کلام ہے یہ وہ اردو میں ہے اور دوسرا ورژن ہے اردو ورژن ہے۔ تو اس میں جو میری غزل میں اس کے تنوشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ اس میں غزل ہے کہ ہر لمحہ کچھ کہنے لگا ہے، ہر لمحہ کچھ کہنے لگا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، ہر لمحہ کچھ کہنے لگا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، دل کا دامن جلنے لگا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اس میں کہ ان کو بہلانے کی خاطر آنسوؤں کا خطرہ خطرہ، ان کو بہلانے کی خاطر آنسوؤں کا خطرہ خطرہ، چشمے در سے بہنے لگا ہے، کتنا اچھا لگا۔ اور اس میں کہ تڑپ تڑپ کر خاک و خوں میں درد کے لمحے بھی، تڑپ تڑپ کر خاک و خوں میں درد کے لمحے بیت گئے، بسم اللہ سنبھلنے لگا ہے، کتنا اچھا لگا۔ اور اس میں یہ پوری دل پوری جگر سے ہم نے جو سیکھا تھا چشتی، پوری دل پوری جگر سے ہم نے جو سیکھا تھا چشتی، وہ شجر اب بڑھنے لگا ہے، کتنا اچھا لگا۔ تو یہ چند سال میں آپ سیدھے تھی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جہاں تشریف لائے اور جناب عبدالباسط زاہد صاحب
خاص شکریہ، یہ ساری رونق ان کی وجہ سے ہے، انہوں نے یہ ساری کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو